جب دماغ ایک خیال کے اندر گم ہوتا ہے تو دوسرے خیال کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. جب صرف یہ خیال آتا ہے کہ ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ، تو اس وقت پھر یہ خیال ذہن میں نہیں آتا کہ ہم نے اس کو نشے سے نجات دلانی ہے. تو دماغ ایک وقت میں ایک ہی کام کرتا ہے. میں ابھی آپ کو ایک تھوڑی سی دلچسپ کہانی سنانے لگا ہوں، اور وہ کہانی یہ ہے کہ پچھلے کچھ 10-15 دن سے ہمارے ملک میں سیاست کا بہت بازار گرم ہے، اور سبھی لوگ بقدر جثہ بقدر حصہ لے رہے ہیں. اس میں کچھ نہ کچھ آپس میں بات چیت کر کے، کوئی سوشل میڈیا پہ بات چیت کر کے یا کچھ ایسا کر کے. اور میں بھی پچھلے کچھ 10 دن سے پوسٹیں لکھ رہا ہوں، اور وہ پوسٹیں لکھتا ہوں تو لوگ پھر بہت ڈھیر ساری تعداد میں، بڑی تعداد میں اس پہ کمنٹ کرتے ہیں، پھر ٹیلی فون کرتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی بات چیت چلتی رہتی ہے. اور جن لوگوں کے درمیان سیاست کر رہے ہیں، جن لوگوں کے درمیان سیاست ہو رہی ہے، ان سے بھی تعلقات ہیں اور وہ بھی کال کرتے ہیں. تو جو آج میں نے پوسٹ لکھی اس میں نے لکھا میں کہ خان صاحب کا جو مسئلہ خراب ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ وہ جس دن سے برسر اقتدار آئے ان کے ذہن میں بس ایک ہی بھوت سوار تھا کہ نواز شریف اور زرداری اور اس قسم کے لوگوں کو ٹھکانے لگا دیں. یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈمکانا ہے. دن رات یہی آنے سے پہلے وہ بالکل ذہن میں وہ یہ جو بالکل جو ہے نا ذہن میں بیٹھا ہوا تھا کہ یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، اور پھر وہی کرنا شروع، وہی ٹرین آف تھاٹ تھی. اور جب بندے کا دن رات یہی بھوت سوار ہو اور یہی خواب ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، تو جو ڈیوٹی ہے اصل جو کرنے والی ہے وہ اصل ڈیوٹی وہ نہیں کر پائے گا. کیونکہ جب بھی وہ اصل ڈیوٹی کرنا چاہے گا فوراً نواز شریف بیچ میں آ جائے گا، نون سے نواز شریف اور زے سے زرداری. اور پھر بندہ خام خواہ کبھی اس سے پنگا لے، کبھی اس سے فضل الرحمان سے خام خواہ پنگا لے لیا، اور 4 سال بیت گئے، جو کرنے کے کام تھے وہ نہیں ہوئے. دہائی ہونے لگی، مہنگائی ہونے لگی. اور مہنگائی تب ہوتی ہے جب کسی کاروبار میں خسارہ ہوتا ہے. جب حکومت کے کاروبار میں خسارہ ہوتا ہے تو مہنگائی ہوتی ہے. حکومت ایک کاروبار ہے جس میں لاکھوں ملازمین ہیں جن کو تنخواہیں دینی ہوتی ہیں، ان کے خرچے ہوتے ہیں، اور عوام سے وہ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، ہر چیز پہ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، اور اس ٹیکس سے پھر حکومت چلائی جاتی ہے. اور اگر حکومت خسارے میں ہو تو مہنگائی ہوگی. مہنگائی صرف اس چیز کا نام ہے اور کچھ بھی نہیں. تو یہ سارا نظر آیا کہ وہ جو ڈاؤن ورڈ سپائرل تھا، جو نیچے ڈاؤن ورڈ سپائرل تھا، وہ اس وجہ سے ہوا کہ دھیان کہیں اور تھا. پھر لکھتے لکھتے مجھے خیال آیا کہ پچھلے 10 دنوں سے میں بھی بہت اس کام میں پڑا ہوا ہوں، میں بھی بہت اس کام میں پڑا ہوا ہوں. اور صبح اٹھ کے ناشتہ نشتہ کر کے اپنا قلم کاغذ لے کے تو میں شروع ہو جاتا ہوں لکھنا لکھانا. اور 10 دن سے میرے بہت سارے کام جو تھے وہ رکے ہوئے. میں کتاب ایک لکھ رہا تھا 10 دن پہلے، تو وہ میں 10 دن سے کوئی نہیں لکھی. بہت سارا پڑھنا لکھنا 4 گھنٹے چلتا تھا، اب 4 گھنٹے میں ایک پوسٹ لکھتا ہوں. بیچ میں کوئی کال آ گئی کراچی کلینک سے، ادھر ادھر سے کال آ گئی تو شغل لگا ہوا ہے کہ کوئی جواب دے رہا ہے تو میں سوال دے رہا ہوں، تو کوئی فلانا کر رہا ہوں. پالیٹکس میں ان ہوئے ہوئے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر 10 دن سے میں یہی کر رہا ہوں اور اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہا ہوں، تو اگر میں 4 سال یہی کروں گا تو میرے اپنے کام کا کیا بنے گا. تو جو بھی بندہ کام جس میں پھنسا ہوتا ہے یا جو کام کر رہا ہوتا ہے تو دماغ کہتا ہے یہی موسٹ امپورٹنٹ ہے، یہی میں تمہارا کام ہے جس کی مدد کروں گا، یہ جو تم کر رہے ہو مجھے لگتا ہے کہ یہ تمہارے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے، تو میں تمہارا دھیان ادھر ہی لگاؤں گا، ادھر ہی لگاؤں گا. تو جو بھی کام بندہ کر رہا ہوتا ہے نا ذہنی طور پر، چاہے وہ ڈرگز ہو، چاہے وہ الکوہل ہو، چاہے گیمبلنگ ہو، چاہے اوور ایٹنگ ہو، جو بھی کام ہے جس میں ہم لگے ہوتے ہیں نا تو پھر اس سے باقی کام رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے جذبات سارے کے سارے ادھر ہی خرچ ہو جاتے ہیں. ہمیں جذبات کی ضرورت ہوتی ہے، ہر کام کے پیچھے موٹیویشن چاہیے، ہر کام کے پیچھے جذبات چاہیے. اگر میں نے چرسی پینی ہے تو میرے سارے جذبات جو ہیں وہ چرس کے حصول
کی طرف ہی خرچ ہو جائیں گے. اگر جو بھی میرے ذہن میں کریز آ گیا تو میرے سارے جذبات ادھر ہی انویسٹ ہو جائیں گے, اور جب میرے جذبات ادھر ہی انویسٹ ہو جائیں گے تو دوسرے کام جو ہے وہ پھیکے پڑ جائیں گے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن کاموں کی طرف ہمارا دھیان بہت زیادہ رہتا ہے, ہینگ آؤٹ کرنے کی طرف, تو وہ کام ہمارے جذبات کو بھی اپنی طرف رکھتے ہیں, ان کا ہم بڑا فکر کرتے ہیں. وہ آج شام کا کام, کل صبح کا کام, پرسوں کا کام, وہ وہی کام ہے جس کو ہم بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں. اور اس کے بعد ماں باپ جب بلاتے ہیں گھر واپس آ جاؤ, کہتے ہیں بس آ رہا ہوں, ابھی پہنچ رہا ہوں, ابھی میں پہنچنے والا ہوں. لیکن گھر پہنچ کے نہیں دیتے, رات 3 بج جاتے ہیں, رات 4 بج جاتے ہیں. اور ماں باپ کیا کر رہے ہوتے ہیں اس دوران؟ انتظار. وہ کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں, اور اندر ان کے جذبات جو ہیں وہ بھڑک رہے ہوتے ہیں کہ یہ انتظار لمبا کیوں ہو رہا ہے. ان کے بھی سارے جذبات ادھر ہی انویسٹ ہو جاتے ہیں. وہ اپنی زندگی کے جو معمولات ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ اپنے دوستوں کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ اپنے کاروبار پہ توجہ نہیں دیتے, وہ رشتہ داروں کے شادیوں بیاہوں میں کوئی نہیں جاتے, وہ غمیوں میں کوئی نہیں جاتے, اور وہ بس ایک ہی طرف سوچتے رہتے ہیں کہ اے پتر نو میں کیویں قابو کراں کہ اے نشہ نہ کرے. اور اس میں کبھی غصہ دکھاتے ہیں, کبھی محبت دکھاتے ہیں, کبھی روتے ہیں, کبھی ہنستے ہیں, اور اس میں جو اصل کام ہے نا نشے حالی کا وہ رہ جاتا ہے. مجھے بتائیں کہ 5 سال سے تو زیادہ عرصہ لگتا ہے کسی کو بھی یہاں تک پہنچنے میں, یا کسی ٹریٹمنٹ سینٹر میں پہنچنے میں 5 سال سے زیادہ عرصہ لگتا ہے. اس 5 سال میں پیشنٹ کے علاوہ فیملی ممبر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ انیبلنگ اور پرووکنگ, یعنی یہ دونوں کام باری باری کری جاتے ہیں, اور سارے کے سارے جذبات اسی میں انویسٹڈ ہو جاتے ہیں. اچھا, تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے, اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھو. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.